السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم ہی اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑے بنے بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت تم پر حرام کر دی گئی ہے، تمہارے لیے جنت ممنوع ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 21 اور 22، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے انسان کی جو ایک بدترین فطرت ہے وہ سن لیجئے۔ وہ فطرت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے، قرآن کی تعلیمات پیش کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش کیا جائے، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے، اور جب اس کو وہ بات ماننا نہیں ہوگا تو بیجا اعتراضات اور اول جلول مطالبات پر، ڈیمانڈ پر وہ لوگ اتارو ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسے، نہیں ویسے، نہیں ایسا ہونا، نہیں ویسا ہونا، چونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہے۔ ان کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے لیکن ان کو عمل نہیں کرنا ہے، تو بیجا مطالبات، اول جلول مطالبات اور واہیات اعتراضات، اس پر وہ لوگ اتر جاتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں مشرکین مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا، تو اب جو اللہ کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اور جب ان احکام پر غور و فکر کرنے کے بعد ان کو لگا کہ اگر ہم ان حکموں پر عمل کریں گے تو ہم جس طرح سے ابھی ہیں ویسے ہم کو بدلنا پڑے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہوگی، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، اس طرح سے نقصان ہو جائے گا، تو ان لوگوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا اور بھونڈے اعتراضات کرنا شروع کیے، واہیات ٹائپ کے اعتراضات کرنا شروع کیے، اور دوسرا اول جلول ان کے مطالبات بھی ہونے لگے، ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا چاہیے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ڈیمانڈ کو بتاتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک سیڑھی ہونا چاہیے، اور اس سیڑھی پر ہم لوگ چڑھ کر کے جائیں، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب دے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح کا بیجا مطالبہ یہاں پر بھی مشرکین مکہ نے کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں، ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کون لوگ ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں؟ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا امکان نہیں ہے، امید نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک رسول ہونا چاہیے، ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونا چاہیے، اور جو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے نبی ہیں، ان کی بات اللہ کی بات ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا، ہم لوگوں پر ایک فرشتہ نازل کر دیتا. فرشتے آتے، وہ فرشتہ آتا اور آ کر کے ہم لوگوں کو کہتا کہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے اوپر جو تعلیمات نازل ہو رہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تم لوگوں کے لیے پیغام ہے جس پر تم لوگوں کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے. ایسے فرشتے ہم لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوئے؟ یا پھر او نرا ربنا، ہم خود ہی اپنے رب کو دیکھ لیتے ہیں. اگر فرشتے نازل نہیں ہونا نو پرابلم، ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیں، رب ہمارے سامنے آ جائے یا ہم کو رب اپنے پاس بلا لے، ہم اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں اور رب ایک دفعہ کہہ دے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جو کچھ تم لوگوں کو بتایا ہے یا بتائیں گے اس پر تم لوگوں کو عمل کرنا بالکل ضروری ہے. ایسا رب ہم لوگوں کو بتلا دے تو پھر نو پرابلم. یہ اول جلول ڈیمانڈ جو مشرکین مکہ نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ان لوگوں نے کیا، یہ جو مطالبہ ان لوگوں نے کیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ان کے اس مطالبہ کو پورا کر دیا جائے تو یہ لوگ ایمان لانے کے لیے بیٹھے ہوں. ایمان نہیں لانا ہے، چونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے بے شمار دیا ہے، بہترین دیا ہے، اچھا دیا ہے، عیش و آرام کے تمام سامان دیے ہیں، ہر طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسودہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہی بس کیا بھی کر کے اس کو ٹالنا ہے، ایک مطالبہ ایک ڈیمانڈ رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ لوگ اپنے آپ میں ہی بہت بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، ان کو حیات دیا، ان کو بہترین جسم دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، اچھا خاصا کاروبار دیا. مکہ کے اندر ان لوگوں کو چودراہٹ دی، ہر جگہ پر ان کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، گھر سے نوازا ہے، کاروبار سے نوازا ہے، آل و اولاد سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے درجے میں چھوٹے ہیں، ہم تو ان لوگوں سے بڑے ہیں، محمد سے بڑے ہم لوگ ہیں، تو جب ان کے اوپر فرشتہ نازل ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ تو یہی گھمنڈ ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیکار کے، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ میں بہت بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی سرکشی میں مبتلا ہیں. محترم سامعین اکرام، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کے اندر جو غرور اور جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، اس کی جو پہچان ہے، غرور اور گھمنڈ کی جو پہچان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، حق بات ان کے سامنے آئے تو اس کو ٹھکرانا، یہ غرور کی سب سے پہلی، گھمنڈ کی سب سے پہلی نشانی ہے. گھمنڈ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق بات آئے اس کا انکار کریں. وغمت الناس، اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے، اس کو کہتے ہیں گھمنڈ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کو ہمارے سامنے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے یا پھر مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلا دیا، نہیں مانیں گے، اسی کو کہتے ہیں گھمنڈ اور غرور. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے مطالبہ کو پورا کر دیا جائے تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ میں بہت بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے درجے میں چھوٹے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یتیم ہے، بالکل غریب فقیر مفلس اور قلاش ہے، ان کے اوپر فرشتہ نازل ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ اور اسی وجہ سے یہ لوگ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیت کریمہ میں بیان فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا. ابھی کیا مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کے سامنے فرشتہ آئے، مطالبہ یہی نہیں کیا، ڈیمانڈ یہی کیا. ڈیمانڈ کیا کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے نازل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یہ لوگ ایسے مجرمین فرشتوں کو دیکھ لیں گے وہ دن ایسے مجرمین کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
بتلایا ہے کہ جو مجرمین ہیں یا کوئی بھی انسان ہے وہ جو فرشتہ دیکھتا ہے اس کا 2 وقت ہے. کون کون سا وقت ہے؟ ایک اس کے موت کے وقت میں اور دوسرا قیامت کے دن. اور دونوں ہی وقت ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، کیونکہ جب فرشتے آ گئے اور کسٹڈی میں لے لیا تو بات ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ مجرمین جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرمین کے لیے خوشی کا دن نہ ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن وہ لوگ کہیں گے، اس دن فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ مفہوم ہے جو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایک انسان دنیا میں 2 مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اگر اس کے سامنے آئے فرشتے تو 2 مرتبہ 2 موقع ہو سکتا ہے، اور آخرت میں 1 موقع ہو سکتا ہے. دنیا میں 2 موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب لے کر کے کسی قوم کے اوپر نازل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ قوم فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا، چاہے مجرمین ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں. اور تیسرا، قیامت کے دن جو ہر وقت فرشتوں کو دیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، بعض مفسرین کا کہنا ہے وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس وقت یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تم سے. یعنی جب اللہ کا قہر لے کر کے فرشتے نازل ہوں گے اس وقت اللہ کی پناہ مانگیں گے فرشتوں سے. حجرم محجورا، حجارتن کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور حجر کا مطلب ہوتا ہے ایسی سخت چیز جو پتھر کی طرح سے جو اوٹ کا کام دے. مطلب یہ کہ عرب جو ہے جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے یا ایسے آدمی کو دیکھتے جس سے ان کو تکلیف پہنچنے والا ہے تو کہتے ہیں حجرم محجورا، ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں. جیسے آج کل ہم لوگ کبھی کسی مصیبت کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے، یا مجھ کو اللہ کی پناہ چاہیے. یہ چیز سن کر کے سامنے والا کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے. لیکن جب فرشتے ان لوگوں کے سامنے آئیں گے اور جب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تم سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ فرشتے جب عذاب لے کر کے آئیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا، وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا ہے. جب فرشتے کسی کو موت دینے کے لیے آئیں گے اور اس وقت فرشتے کو دیکھے گا اور اللہ کی پناہ مانگے گا تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. ویسے ہی قیامت کے دن بھی جب یہ مجرمین فرشتوں کو دیکھیں گے اور ان کو جب سزا مل رہی ہوگی تو فرشتے سے کہیں گے کہ ہم تم سے پناہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے. تو اس وقت ان کو کوئی کام نہیں آنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں اور مشرکوں کے بارے میں بتایا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اسی ضمن کی ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.